کہ یہ لوگ امام احمد رضا یعنی مولانا احمد رضا کے جملے کو دہراتے رہتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار معاویہ بھی ہیں کہ ہمارے سردار تان ان پر کار فجار۔ تو خود آپ کے جب حضرت نے کہہ دیا کہ مولا اور معاویہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، معاویہ زمین ہے تو مولا عرش ہے، جب اتنا فرق آپ کے حضرت نے کیا ہے تو علی کا ذکر کرنے سے وہ بریلویت سے خارج کیسے ہو گئے؟ جب کیونکہ ہم بریلی والے ہیں، رضا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف ذکر علی کرنے سے اب ان کی بریلویت مشکوک ہو گئی۔ تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب علی کا ذکر کرنے سے شبیر برکاتی بریلویت سے نکل سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جس نے میرے مولا کے خلاف جنگ کیا ہو، جس نے میرے مولا پر لعنت کی رسم بد جاری کیا ہو، مسجدوں کے ممبر سے اتنی بری رسم جس نے جاری کیا ہو، وہ آخر سیدنا کیسا ہو گیا؟ لہذا میرے عزیز بھائیوں، اگر شبیر برکاتی علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے بریلویت میں مشکوک ہو سکتے ہیں تو پھر جو مولا کا دشمن ہو، جس کو میرے مولا نے اپنی زبان سے اپنا دشمن کہا ہے، جو اس کے قصیدے پڑھے، وہ لاکھ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ دعوی محبت اہل بیت میں جھوٹا ہے، مردود ہے اس کا یہ دعویٰ، وہ کبھی مخلص نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اہل بیت کی محبت میں۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تقریباً ایک ہفتے سے آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے طلباء کا اخراج ہو رہا ہے، تو کہیں کسی پروگرام میں کسی شاعر کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر مولا کے ذکر کو لے کر ہذیانات مغلظات بکے جا رہے ہیں۔ ابھی حالیہ ایام میں مناظر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی۔ یہ مناظر صاحب ہیں کہ جو ویڈیو کو حرام قرار دیتے ہیں، بس یہ فتویٰ زبان سے زبانی حد تک محدود ہے، اور بقیہ ویڈیو پہ باقاعدہ آ رہے ہیں، اپنا کوئی پروگرام ہوتا ہے اس ویڈیو کو بنواتے ہیں، نشر کراتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو ان کو جناب کو علم ہی نہیں ہے کہ کس نے نشر کیا۔ مناظرے کی بات آئی، مناظرے بنگلور، بقول ان کے جھانسی میں جو کچھ ہوا، تو ایک کہ وہاں پر حکومت کی طرف سے پریشر تھا، مجبوری تھی، چلو وہاں مجبوری تھی، یہ جو خاص آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں وہاں کیا مجبوری ہوتی ہے، چلو وہاں بھی کسی طریقے سے مان لیا جائے، عوام نے ایسا کیا، لیکن وہ جلوس کہ جو فتح کے نام پر نکالا گیا، وہاں پر کیا مجبوری تھی؟ باقاعدہ آپ ویڈیو بنوا رہے ہیں، نشر کرا رہے ہیں۔ یہی میں کہتا ہوں کہ بریلوی مولوی صاحبان کی منافقت کس قدر واضح اور عیاں ہے کہ عوام کے واسطے فتویٰ کچھ ہے اور اپنے لیے کچھ ہے۔ عوام فوٹوگرافی کرائیں، ویڈیو بنوا لے، ناجائز و حرام ہے، لیکن مولوی صاحب کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ بہرحال میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو جناب کی ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی جس میں مولا کا ذکر جو پروگرام میں ہوا، شاعر شبیر برکاتی صاحب جو اپنے ایک منفرد انداز میں مولا کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کو لے کر کے کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، حضرت عثمان ذو النورین کا، کسی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور ایک سانس میں 50 بار علی 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 کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے جناب کہہ رہے ہیں کہ اسے گستاخی صحابہ کا عقیدہ پروان نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر گستاخی صحابہ کا عقیدہ رواج پا رہا ہے۔ یہ جناب مناظر صاحب کے الفاظ ہیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اپنے ان شعراء پر اور اپنے ان نوجوانوں پر کہ اگر ان کے سامنے صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو یہ نہیں پنچ مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، اور اگر شاعر نے علی 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 کہنا شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ دربار علی میں پہنچ گئے اور جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ شاعر اسی ایک لفظ کو 50 مرتبہ دہراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مزاج اسٹیج سے
ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की। देखिए, हम लोग अगर ये कह दें कि किसी मकाम पर अहले बैत और सहाबा इकराम में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ, मसलन कि मेरे मौला ने बाद विसाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैअत नहीं किया, तो इसको लेकर के कहा जाता है राफ़िज़ी खबीस मरदूद हैं और ये सहाबा इकराम और अहले बैत के दरमियान फ़र्क करते हैं। हालांकि वाक़या ऐसा नहीं है, बाहम शीर व शकर थे। मैंने कब कहा कि शीर व शकर नहीं थे, लेकिन जो हकीकत सिहा में मौजूद है हम उसे बयान कर दें तो वो तो गुस्ताखी हो जाए और हम गुस्ताखे सहाबा हो जाएं। तो जनाब, यानी अगर हम ये कहें तो कहें कि देखो ये कह रहे हैं कि अहले बैत और सहाबा के माबैन कुछ इख्तिलाफ था, कुछ निज़ा था, तो हम राफ़िज़ी हो जाते हैं, हम खबीस मरदूद मलऊन हो जाते हैं। जबकि जनाब ख़ुद कह रहे हैं, याद रखिए हकीकत छुपती नहीं है, हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। जो हकीकत है वो आया होकर रहेगी। जनाब ने खुद अपने मुंह से बयान कर दिया, क्या अली अली करने से गुस्ताखी सहाबा होती है। भाई, अगर अहले बैत और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बाहम शीरो शकर हैं, तो फिर मौला का जिक्र करने से सहाबा की गुस्ताखी कैसे होगी। जनाब, या तो मौला को सहाबा में नहीं शुमार करते हैं, जभी तो मौला के जिक्र से सहाबा की गुस्ताखी होती है, वरना क्या मौला सहाबी नहीं है। तो एक सहाबी का जिक्र करने से ये गुस्ताखी कैसे हो जाएगी। गुस्ताखी कब होती, मसलन नौज़ बिल्लाह कोई जाकर के अबू लहब की तारीफ़ करना शुरू करे तो यकीनन अबू लहब की तारीफ़ में कुरान की तौहीन है, अबू लहब की तारीफ़ करने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। क्यों? दुश्मन रसूल की जब तारीफ़ की जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है उसकी तारीफ़ की जाए तो उसमें रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है, कुरान मजीद की गुस्ताखी है। क्यों? इसलिए कि आज जनाब तारीफ़ करें और कुरान कह रहा है अबू लहब के बारे में कि उसके दोनों हाथ टूट जाएं और टूट गए, तो पता क्या चला, नज़रियाती इख्तिलाफ अगर फ़रीक़ैन के माबैन है तो एक फ़रीक़ की तारीफ़ करने से दूसरे की तौहीन होती है। अब जनाब कह रहे हैं कि ज़िक्र अली करने से सहाबा की तौहीन होती है, तो दबे लफ्ज़ों में जनाब भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि अहले बैत और सहाबा में निज़ा था और इख्तिलाफ था, अल्फाज़ दिगर गोया झगड़ा था, जब तो अली के जिक्र से सहाबा की गुस्ताखी होती है। तो ये जनाब इस मौके पर याद आया, इसमें सहाबा की गुस्ताखी है। और देखिए वही शायर शब्बीर बरकाती साहब जो मौला का जिक्र करते हैं, आप उनके देख लीजिए प्रोग्राम में कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की तारीफ़ कर रहे हैं, हम बरेली वाले हैं, और रज़ा रज़ा सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कलाम में अगर उन्होंने ज़िक्र अली कर दिया तो अब ज़िक्र अली कर देने की वजह से अब उनकी बरेलवियत मशकूक हो गई, उनकी सुन्नियत मशकूक हो गई, उनका इस्लाम मशकूक हो गया, सब कुछ मशकूक, हत्ता कि उनका बायकाट किया जाने लगा। और बायकाट को लेकर के बाकायदा अब मीटिंगें हो रही हैं, उनका बायकाट किया जाए। याद रखो, इसी मौके पे एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि बायकाट करना, किसी का इखराज कर देना, निकाल देना, ये कमज़ोरी की दलील है, ये कमज़ोरी की दलील है। आपके पास दलाइल नहीं है, हक़ाइक़ आपके साथ में नहीं है, यही वजह है आप तशद्दुद पे आमादा होते हैं, आप जबर पे आमादा होते हैं और ज़्यादती पे आमादा होते हैं, तो उनका बायकाट किया जाए। हालांकि शब्बीर बरकाती साहब ने क्या अली अली किया, तो क्या वो रज़ा रज़ा नहीं करते? और ये रज़ा रज़ा की फ़ज़ा कब से बनाई गई है? आज से कई साल से जुमा का खिताब हो वहाँ रज़ा का जिक्र है, महफिल मिलाद हो, रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल व कमालात व मनाक़िब और आपकी सीरत का बयान चंद जुमलों में होता है, रज़ा का जिक्र ज़्यादा होता है। जुमे का बयान हो, मिलाद शरीफ हो,
11ਵੀं शरीफ का कोई प्रोग्राम हो, जलसे दस्तारे बंदी हो या कहीं शादी के मौके पे कोई प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में रज़ा का जिक्र होता है, वहां पर जनाब को नहीं चिढ़ पैदा हुई। चिढ़ कहाँ है कि इन्होंने चूंकि अली अली किया है। मेरे अजीज भाइयों, मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये बरेलवी साहिबान, बरेलवी मौलवी साहिबान, ये कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। इनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन अच्छे नहीं लगते हैं। अब आइए देखते हैं, क्या वाकई मौला का जिक्र करना ये कोई बिदअत है या कि मौला का जिक्र इबादत है? तो आइए चलते हैं हम हदीस पाक की तरफ। ये देखिए, किताब है अल मुस्तदरक अला सहीहैन, इमाम हाकिम की ये मुस्तदरक है, और ये उसका बाब है, बाबे मनाकिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर है 4681। ये मुस्तदरक अला सहीहैन, और इसके तर्जमा करने वाले कोई क्या नाम है, इनके फतवे के मुताबिक कोई बदअकीदा नहीं है, बल्कि मुतरजिम है, तर्जमा निगार अश-शेख हाफिज़ अबुल फज़ल मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान अल क़ादरी अर-रिज़वी। ये हैं रिज़वी साहब हैं इसके तर्जमा करने वाले, बरेलवी हैं। ये देखिए, ये हदीस पाक है। हदीस नंबर क्या है? 4681। सनद को छोड़ते हुए मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। ये हदीस पाक है। क्या है, अल्फाज भी आप देख सकते हैं। हदीस पाक है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रु इला अलीय्यिन इबादा, अली को देखना इबादत है। आज जनाब सहाबा क्या हुब्बे सहाबा का दम भर रहा है। ये सहाबा की मोहब्बत में भी झूठे हैं, इसलिए कि जिसने अहले बैत को छोड़ा उसने कुरान को छोड़ा है, उसने सहाबा को भी छोड़ा है। सहाबा कराम तो खुद फरमाते हैं कि अगर हमें किसी मजमे में किसी शख्स के बारे में मालूम करना होता आया ये क्या मोमिन मुखलिस है या मुनाफिक है, तो ऐसे मौके पर हम ज़िक्र अली शुरू कर देते थे। अगर चेहरा हशाशो बशाश हो जाता हम समझ जाते थे कि ये मोमिन मुखलिस है, और अगर चेहरे पर पेशानी पे बल आ जाता हम समझ जाते थे कि ये मुनाफिक है। तो मौला का जिक्र, मौला की ज़ात और मौला का जिक्र ये क्या है? फारिक है ईमान और निफाक के माबैन। ये हद इम्तिया खत्ते फासिल है। ये क्या है? खत्ते इम्तियाज है मौला का जिक्र। अगर किसी को जानना है कि ये मुनाफिक है या मोमिन मुखलिस है, मौला का जिक्र करो। तो हज़रात सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मोमिनीन मुखलिसीन और मुनाफिक के माबैन फ़र्क किया करते थे। पता क्या चला कि सहाबा के इस अमल से पता चला कि सहाबा ही की फहरिस्त में मुनाफिक थे, वरना अगर सहाबा की फहरिस्त में नहीं होते तो फिर इम्तियाज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो सहाबा किराम जब इनको यानी इम्तियाज़ करना होता तो मौला का जिक्र किया करते थे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या, अन नज़रो इला वजह अलीय्यिन इबादा, मौला का दीदार करना ये क्या है? इबादत है। और जैसे कि दूसरी बात में कि सहाबा इकराम का ये अमल था कि वो जिक्र अली से मोमिन और मुनाफिक की पहचान किया करते थे। तो मौला का जिक्र क्या है? मोमिन और मुनाफिक के माबैन हद फासिल खींचने वाला है, फ़र्क करने वाला है। ये फारिक बैनल हक के वल बातिल है। लेकिन कोई कह सकता है कि इसमें तो मौला को देखने का जिक्र है। आज तो मौला हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो हम देख तो नहीं सकते हैं। हालांकि जिक्र की भी सहाबा के उस अमल से साबित होता है कि जिस तरीके से मौला को देखना इबादत है, ऐसे मौला का जिक्र भी इबादत है। इसलिए कि जो ईमान और निफाक के माबैन फ़र्क कर दे उसे कहते हैं वो क्या है? वो इबादत ही है। लेकिन आइए देखिए, यही हदीस नहीं बल्कि जिक्र की भी हदीस मौजूद है। आइए चलते हैं। ये देखिए, किताब है कंजुल उम्माल, अल्लामा अलाउद्दीन अली मुत्तकी इब्न हुसामुद्दीन। ये क्या है? हिंदुस्तान के आलिम हैं, ज़बरदस्त मुहद्दिस हैं। इनकी किताब ये कंजुल उम्माल है जिसमें हज़ारों हदीसें आपने जमा किया है। ये हदीस नंबर है 32,891। आप समझ सकते हैं कितने बड़े मुहद्दिस थे। ये क्या है? ये 11वीं 12वीं जिल्द इसमें, और हदीस नंबर है
32,891 یہ حدیث نمبر ہے. آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. جس طریقے سے مولا کو دیکھنا عبادت ہے ایسے ہی مولا کا ذکر بھی عبادت ہے. اب دیکھیں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر مولا علی یہ فارق بین الحق والباطل ہے، یہ فارق بین الایمان والنفاق ہے. لیکن آج کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذکر علی سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، ذکر علی سے صحابہ کا بغض پیدا ہوتا ہے، ذکر علی کرنے سے صحابہ کی گستاخی کا عقیدہ رواج پاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے بھی دشمن ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مومنوں منافق کے مابین اگر فرق کرنا ہوتا تو ذکر علی کیا کرتے تھے، اور آج جناب کہہ رہے ہیں ذکر علی سے بدعقیدگی پھیلتی ہے. اس کا مطلب پتہ یہ چلتا ہے یہ سب کے سب عبداللہ ابن ابی کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. جب ان کو کیا ہے، ظاہر سی بات ہے منافقین کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. تو یہ دیکھا آپ نے حدیث پاک کہ یہ ذکر علی کیا ہے، مولا کا ذکر بھی عبادت ہے. اور دیکھ چلتے ہیں ایک حدیث نہیں، مزید ایک اور حدیث ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے مناقب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتاب کے ٹائٹل پہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کسی رافضی کی نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے رائٹر ہیں فقیہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی الشہیر بابن المغازلی. کون ہے؟ علامہ فقیہ ابو الحسن علی بن محمد الشافعی. شافعی رافضی نہیں ہوتے ہیں، اور مشہور کس نام سے؟ ابن مغازلی سے کے نام سے یہ مشہور ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے باب ہی باندھا ہے کیا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ کتاب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو کس نے چھاپا ہے؟ در کے حربے ہوتے ہیں، فلاں نے چھاپا ہے. یہ کیا ہے؟ دارالاضواء سے یہ کتاب کیا ہے چھپی ہوئی ہے. تو علامہ ابو الحسن علی بن محمد شافعی کی کتاب ہے جو ابن مغازلی سے مشہور ہیں، اور یہ ہے اس کتاب کا باب. آپ نے باب ہی باندھا ہے کیا؟ یہ دیکھیے، دیکھ سکتے ہیں کہ جلی حرفوں میں آپ نے باب باندھا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی علیہ السلام. کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو، اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، مزین کرو. کس چیز سے؟ علی کے ذکر سے. دیکھیے سند کو چھوڑتے ہوئے ہم چلتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کون؟ کوئی اور نہیں بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے. کیا ہے؟ یہ آپ فرمایا کرتی تھی کانت تقول ام المؤمنین فرمایا کرتی تھیں. کانت تقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے، فعل ماضی استمراری کو استمراری کیوں کہا؟ استمرار کا معنی دوام، تسلسل، یعنی جو مسلسل یہ کیا جاتا رہا ہو کوئی کام. یعنی ام المؤمنین کہا کرتی تھیں، مطلب کیا؟ متعدد بار آپ نے فرمایا کیا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی علیہ السلام، کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. پتہ کیا چلا؟ مولا کی زیارت عبادت ہے، مولا کا ذکر عبادت ہے، اور مولا کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو مزین کرنے کا حکم ہے. ام المؤمنین فرما رہی ہیں، لیکن آج جناب کہہ رہے ہیں کہ علی کے ذکر سے بدعقیدگی پھیلتی ہے. میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کیجئے، آپ غور کیجئے ذرا کہ کس قدر یہ حدیث رسول، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں یہ لوگ. اور دیکھیے تو شبیر برکاتی کے اس کلام کو لے کر کے جس میں مولا کا ذکر کرتے ہیں یہ اعتراض کیا گیا. تو یہ دیکھیں حالانکہ شبیر برکاتی جہاں بھی جاتے ہیں والہانہ انداز میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے کو بریلوی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے حالانکہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اور مولائے کائنات کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ہے، یہ
ان کے جملے کو یہ لوگ رٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے امام نے فرمایا. دیکھیے کہ آج اپنی پسندیدہ شخصیات کو الامام اور کیا کیا قاضی قضات مفتی اعظم عالم کیسے کیسے القاب دیے جاتے ہیں، لیکن جس شخصیت کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے، وہ شخصیت صرف حضرت تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. آپ ان کے بیانات کو سن لیجئے، ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھ لیجئے. الا ماشاء اللہ 1000 میں کوئی ایک ملے گا جو مولا کے نام کے ساتھ مولا کا ذکر کرتا ہو، ورنہ صرف مولا کا ذکر حضرت علی کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ان کے مولوی صاحب امام ہیں اور محدث عالم ہیں اور مفتی اعظم ہیں، مفتی اعظم عالم ہیں، کیا کیا ہیں، لیکن جس نے لعاب نبوت کو چوس کر کے علم نبوت کو حاصل کیا تھا، مولائے کائنات خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے علم ایسے چگایا ہے اور ایسے سکھایا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چارہ کھلاتا ہے. یعنی پڑھایا نہیں ہے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کو علم پلایا ہے. تو جو لعاب نبوت کو چوس کر کے پروان چڑھا ہو، اس کے علم کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ میرے شہر علم کا دروازہ ہے مولا علی، تو ان کے بارے میں کیا؟ صرف وہ حضرت علی ہیں. ابن تیمیہ امام ہو گئے، ابن کثیر امام ہیں، احمد رضا امام ہیں، جلال الدین امام ہیں، ابو حنیفہ امام ہیں، امام شافعی امام ہیں، امام مالک امام ہیں، اور امام احمد، سب امام ہیں. لیکن امامت جن کے ٹھوکروں میں بڑھتی ہے وہ صرف حضرت علی ہیں. میرے عزیز بھائیو، ذرا اس پہ غور کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ یہ بریلوی کس قدر نیچے گرتے جا رہے ہیں اور کس قدر یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے دشمنی مول لے رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار شبیر برکاتی نے علی علی کر دیا ایک کلام میں، تو اب ان کی بریلویت مشکوک، ان کی سنیت مشکوک نہیں بلکہ ان کا بائیکاٹ، اور ان کے مطابق وہ بد عقیدہ ہو گئے. حالانکہ امام احمد، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ امام احمد رضا یعنی مولانا احمد رضا کے جملے کو دہراتے رہتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں کہ ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار. تو خود آپ کے جب حضرت نے کہہ دیا کہ مولا اور معاویہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، معاویہ زمین ہے تو مولا عرش ہے، جب اتنا فرق آپ کے حضرت نے کیا ہے تو علی کا ذکر کرنے سے وہ بریلویت سے خارج کیسے ہو گئے؟ جب کیونکہ ہم بریلی والے ہیں، رضا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف ذکر علی کرنے سے اب ان کی بریلیت مشکوک ہو گئی. تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب علی کا ذکر کرنے سے شبیر برکاتی بریلویت سے نکل سکتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ جس نے میرے مولا کے خلاف جنگ کیا ہو، جس نے میرے مولا پر لعنت کی رسم بد جاری کیا ہو، مسجدوں کے منبر سے اتنی بری رسم جس نے جاری کیا ہو، وہ آخر سیدنا کیسا ہو گیا؟ لہذا میرے عزیز بھائیوں، اگر شبیر برکاتی علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے بریلویت میں مشکوک ہو سکتے ہیں، تو پھر جو مولا کا دشمن ہو، جس کو میرے مولا نے اپنی زبان سے اپنا دشمن کہا ہے، جو اس کے قصیدے پڑھے، وہ لاکھ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ دعوی محبت اہل بیت میں جھوٹا ہے، مردود ہے اس کا یہ دعویٰ، وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا اہل بیت کی محبت میں. لہذا میرے عزیز بھائیوں اور تمام عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، جو شخص یہ کہے کہ ذکر علی سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، ذکر علی سے صحابہ کی گستاخی کا عقیدہ رواج پاتا ہے، کیا وہ اس بات کا اس کا اہل ہے کہ اس کو اہل بیت کے پروگرام میں بلایا جائے، محرم کے مواقع پر ہونے والی مجالس میں ان بریلوی مولویوں کو بلایا جائے؟ خدا کی قسم، بریلوی مولویوں کو امام کے ذکر پاک کی مجلس میں بلانا، یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو اذیت دینا ہے اور تکلیف دینا ہے. میرا مطالبہ ہے اپنی بھولی بھالی عوام سے کہ ایسے مولویوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جو مولا کے ذکر کو بدعقیدگی قرار دیتے ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے.
تو صحابہ تو کہیں عبادت ہے، آج کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے. اور دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں عرض کرنے کی. تو ابھی ایک میٹنگ ہوئی شبیر برکاتی اور شورا کے بائیکاٹ کو لے کر کے، جس میں ایک مولوی صاحب ہیں جو چیختے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ علماء سدھر جائیں، تو عوام کوئی چیز نہیں ہے. ایک طریقہ ہے ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سنیں گے. عوام کچھ نہیں ہے. یہ عوام آج بھی ہمارے علماء کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں گے. ہم لوگوں کے دل میں صحیح جذبہ اسلام کا ہو جائے تو یہ عوام کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ تلوے آج بھی چاہتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کی، کہتے ہیں جب چندہ لینا ہوتا ہے مدرسے عوام کے چندوں سے چلتے ہیں، ان کی روٹیاں عوام کے پیسوں سے کی جاتی ہیں، پیٹ عوام کے پیسے سے پلتے ہیں، سب کچھ عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے. لیکن میٹنگ میں جا کر عوام کوئی چیز نہیں ہے، یہ عوام علماء سدھر جائیں تو عوام تلوے چاٹے گی، یعنی تلوے چٹوا رہے ہیں عوام کو. میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کیجئے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان مولویوں میں اتنا تکبر ہوتا ہے، اتنا غرور ہوتا ہے، اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ کسی ایک عام آدمی کو اگر ان کا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو تو یہ سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. ممبر پہ آئیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کریں گے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. لیکن ان کا یہ عمل ہے کہ یہ پھولے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو سلام کرے، یہ کیوں کر سلام کرے، سلام کر لیں تو ان کا قد گھٹ جائے. اس قدر ان کے اندر تکبر ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، عوام کوئی چیز نہیں ہے. کیا علماء سدھر جائیں تو عوام تلوے چاٹے گی. آپ یہ بتائیے یہ تکبرانہ لب و لہجہ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موافق ہے؟ یہ اپنے کو سنی کہتے ہیں. خدا کی قسم یہ سنت کے دشمن ہیں. آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے. آپ تواضع پسند تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تواضع پسند تھے. یہ مشہور معروف حدیث ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت رکھنے والے صحابہ کرام نے آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا ہے قیصر و کسریٰ کیونکہ ان کی عوام جو ہے ان کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتی ہے. میں بھی تعظیماً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر ہم آپ کو سجدہ کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اگر جبین نیاز کو خم کرنا چاہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضعاً منع فرما دیا. حالانکہ اس سے پہلے ساری شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن تواضعاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ اخلاق ہے، آپ کی یہ سیرت ہے کہ کوئی آتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تواضعاً اسے منع کر دیتے ہیں. اور یہ مولوی صاحبان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا انبیاء کے وارث ہیں، ہم رسول اللہ کے وارث ہیں. یہ رسول اللہ کے وارث کہلانے والے عوام سے اپنے تلوے چٹوا رہے ہیں. میری بولی بھالی عوام غور کیجئے، اس پہ ذرا غور کیجئے اور سمجھیے یہ مولوی صاحبان آپ کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں. سب کچھ آپ سے ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں عوام کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کو تلاش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.